تم میں جو برائی ہے، اگر اس برائی کو سچائی سے ظاہر کر دو گے تو میں تمہاری برائی سے نفرت نہیں کروں گا بلکہ تمہاری سچائی کی قدر کروں گا۔ میں نے عقیدت سے سر جھکا کر کہا، اینجلا نے درست کہا تھا، واقعی آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن سچ کہنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اینجلا کو چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے پیشے سے نفرت کی اور اینجلا کو مجھ سے دور کرنا چاہا تو میں بہت ضدی ہوں، اپنی ناکامی کبھی برداشت نہیں کرتا، اپنی پسند کی چیز چھین کر لے جاتا ہوں۔ آپ کا یہ علم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بڑے بڑے خطرناک مجرم میرا نام سن کر سہم جاتے ہیں۔ کرسٹوفر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بہت زیادہ بولتے ہو، کچھ کرنے والے کرتے زیادہ ہیں، بولتے کم ہیں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم صرف ڈینگے مارنا جانتے ہو؟ میں نے جوشیلے انداز میں اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے میرا پیشہ پوچھا ہے تو سنیے، میں ایک لاک بریکر ہوں۔ اس دنیا کا کوئی ناقابل فہم تالا ہو، میں اسے کھول کر دکھا دوں گا۔ اس دنیا کی ہر تجوری میری انگلی کے ایک اشارے پر کھل جاتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو میں ابھی یہ تماشا دکھا سکتا ہوں۔ کیا آپ کے پاس کوئی آئرن سیف ہے؟ کرسٹوفر نے سر ہلا کر کہا، اینجلا کی خوابگاہ میں ایک آئرن سیف ہے۔ وہ سیف خاص نمبروں کی ترتیب سے کھلتا ہے۔ میں ابھی جا کر ان نمبروں کی ترتیب بدلتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی نمبر تمہیں کسی طرح معلوم ہو گئے ہوں، اس لیے میں نئی ترکیب سے اسے تم یہاں بیٹھو، میں وہاں جاتا ہوں۔ جب میں تمہیں بلاؤں تو وہاں آنا اور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اینجلا کو لے کر اس کی خوابگاہ میں چلا گیا۔ میں نے اسی وقت اس کی سوچ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کمرے سے باہر جا کر اینجلا کی خوابگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، تالے توڑنا اور بات ہے لیکن نمبروں کے سسٹم کو سمجھنا محال ہے۔ جو نمبر میں ترتیب دوں گا، بھلا اسی ترکیب سے وہ کس طرح سیف کھولے گا؟ یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن چور بدماش اپنے فن میں حیرت انگیز مہارت رکھتے ہیں، اور جو مہارت وہ حاصل کرتے ہیں وہاں تک ہمارا دماغ نہیں پہنچتا۔ بہرحال ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں تک سچ بول رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ بیٹی نے اپنے نمبروں کی ترتیب سے اس سیف کو کھولا، پھر ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کے بعد کرسٹوفر اسے بند کر کے نئے نمبروں کی ترتیب سے اسے لاک کرنے لگا۔ جو نمبر وہ ترتیب دے رہا تھا وہ دماغ سے سوچ کر ہی ترتیب دے رہا تھا، اور میں اس کی سوچ کے ذریعے ان نمبروں کو پڑھ رہا تھا۔ 1933 وہ سوچ کر نمبر ترتیب دے رہا تھا، اور میں اس کی سوچ کے ساتھ ان نمبروں کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہا تھا۔ ترتیب مکمل کرنے کے بعد اس نے اینجلا سے کہا، یہ ناممکن ہے، اس ترتیب کے بغیر وہ سیف نہیں کھول سکے گا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ کبھی ہیکل ہے، شاید اچھا فائٹر بھی ہو سکتا ہے ناکام ہونے کے بعد وہ بدماشی پر اتر آئے۔ اینجلا نے کہا، ڈیڈی، آپ کے ٹیلی پیتھی کے علم کے سامنے کسی کی جسمانی طاقت کیا اہمیت رکھتی ہے؟ آپ تو پلک جھپکتے ہی اس کے دماغ میں ہلچل مچا دیں گے۔ ہاں، اگر میں سوچ کے ذریعے دماغی توازن کو ڈگمگا دوں گا تو وہ اپنی جسمانی طاقت استعمال نہیں کر سکے گا، کیونکہ جسم دماغ کا تابع فرمان ہوتا ہے۔ جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ اگر اس نے بدماشی کی تو پھر میں اس کی کھوپڑی الٹا دوں گا۔ اینجلا میری طرف آنے لگی۔ کرسٹوفر وہاں تنہا رہ گیا تھا، اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ تنہائی کے بیکار لمحات میں وہ میری سوچ کو پڑھے گا، لہٰذا میں خالص جذباتی انداز میں اینجلا کی جوانی کے متعلق سوچنے لگا، اور مجھے بلانے کے لیے اینجلا کمرے میں آئی تو اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، میں تمہارے ہی متعلق سوچ رہا تھا، تم اسی طرح اپنے ڈیڈی کے پیچھے جایا کرو گی تو اس دیوانے کا کیا ہوگا؟ وہ مسکرا کر بولی، میں ایک حسین انعام ہوں، ڈیڈی کی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ انعام تمہیں مل جائے گا۔ میں نے سرد آہ بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، اس انعام کو تم نے اتنی گھیردار پشواس میں چھپا رکھا ہے کہ اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی پردہ کرنا تھا تو برقع اوڑھ لیتی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں، میں نے اس ملک کی بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے، وہ سر سے پاؤں تک اسی طرح برقعے میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ انہیں ڈھونڈنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ پردہ اچھی چیز ہے، مرد کے دماغ میں تجسس پیدا کر دیتا ہے کہ کس معیار کا حسن چھپا کر رکھا گیا ہے۔ سمجھ لو کہ میں نے اپنے حسن کو معیاری بنانے کے لیے یہ پشواس پہن رکھی ہے۔ اب تم صبر کرو اور یہاں سے چلو، ڈیڈی تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ اس کی خوابگاہ میں جانے لگا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے میں بھی اس کے بدن کے نشیب و فراز کو کنکھیوں سے دیکھتا جا رہا تھا، تاکہ میرے دیکھنے اور سوچنے سے کرسٹوفر کو یقین ہوتا رہے کہ میں عام نوجوانوں کی طرح ایک منچلا عاشق ہوں۔ ہم خوابگاہ میں پہنچے تو کرسٹوفر نے سیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ اور اپنی حیرت انگیز صلاحیت کا مظاہرہ کرو۔ میں آگے بڑھ کر ٹھیک سیف کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کرسٹوفر سے کہا، آپ ایک کاغذ اور پینسل لے کر کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ میں آپ کو کہوں اسے لکھتے جائیں۔ اینجلا نے اپنے باپ کے لیے کاغذ اور پینسل مہیا کر دی۔ میرے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ میں اس انگوٹھی پر نظریں جمائے ہوئے الٹے سیدھے منتر پڑھنے لگا۔ وہ دونوں باپ بیٹی گہری توجہ سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ انگوٹھی بھی ان کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا، اے بابا کمبل شاہ، تیری دی ہوئی اس طلسمی انگوٹھی سے میں نے کتنی تجوریاں کھولی ہیں، اب تم اپنی کرامات سے اس تجوری کے نمبر بھی بتا دے۔ یہ کہہ کر میں نے انگوٹھی کو سیف کے ہینڈل پر جما دیا، پھر یکلخت خاموش ہو کر اپنی دماغی سماعت سے غیبی آوازوں کو سننے لگا۔ بھلا غیبی آوازیں کہاں سے آتی؟
چونکہ اسٹفر میری سوچ کو پڑھ رہا تھا اس لیے میں طلسم کا ڈھونگ رچا رہا تھا اور اپنے دماغ میں کچھ اس طرح کی آوازیں پیدا کر رہا تھا، ہوں ہوں نمبر 2۔ میری سوچ میں نمبر 2 آتے ہی میں نے اسٹفر سے کہا کہ آپ نمبر 2 لکھیے۔ اس نے فوراً ہی کاغذ پر لکھا۔ میں اسی طرح باری باری ہو ہو کی آوازیں پیدا کرتا ہوا ایک ایک نمبر اپنی زبان کی گنتی میں سوچتا تھا اور اسے انگریزی گنتی میں بتاتا تھا۔ ہر نمبر پر اسٹفر کا منہ حیرت سے کھل جاتا تھا۔ آخری نمبر تک میری انگوٹھی سیف کے ہینڈل سے چپکی رہی۔ جب ترتیب مکمل ہوگی تو میں نے انگوٹھی والا ہاتھ ہٹا لیا، پھر اسٹفر کے ہاتھ سے کاغذ لے کر اینجلا کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو، نمبر کی اس ترتیب سے تمہارا سیف کھل جائے گا۔ اینجلا نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے حیرانی سے سر ہلا کر کہا، ہاں میں نے نمبروں کی ہی ترتیب رکھی تھی، سیف کھل جائے گا، مگر یہ تو جادوئی چکر ہے۔ میں جادو پر اتنا یقین نہیں رکھتا، لیکن یہ مانتا ہوں کہ جادو بھی ایک کالا علم ہے۔ شہزاد، کیا تم اپنی انگوٹھی مجھے دکھا سکتے ہو؟ میں نے بڑے مہذب انداز میں انکار کرتے ہوئے کہا، ویری سوری، یہ انگوٹھی میرے مرنے کے بعد ہی میری انگلی سے اترے گی۔ بابا کمبل شاہ نے تاکید کی ہے کہ اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہ کرنا۔ اگر تمہارا سایہ بھی ہاتھ پھیلائے تو اس کے ہاتھ پر یہ انگوٹھی اتار کر نہ رکھنا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح چھو کر دیکھ لیجیے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف اپنی انگوٹھی والا ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ قریب ہو کر اپنی انگلیوں سے انگوٹھی کو چھو کر دیکھنے لگا۔ وہ دراصل دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ میرے دماغ کو ٹٹول رہا تھا کہ میں نے کہاں تک صحیح کہا ہے، اور میں اس کی تسلی کے لیے سوچ رہا تھا تو میں بھی نہیں جانتا، جب تک یہ انگوٹھی نہیں ملی تھی اس وقت تک میں بھی جادو کو قصہ کہانیوں کی باتیں سمجھتا تھا، لیکن اس انگوٹھی نے میرے نظریات بدل دیے ہیں۔ اس نے میرے لیے اتنی تجوریوں کے منہ کھولے ہیں کہ میں ایک مفلس سے شہزادہ بن گیا ہوں۔ میں بابا کے اس احسان کو زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں سوچتا جا رہا تھا، وہ اپنی دماغی سماعت سے سنتا جا رہا تھا۔ چونکہ میں بڑی معصومیت سے اس طلسمی انگوٹھی کے متعلق سوچ رہا تھا، اس لیے اسے یقین ہو گیا کہ میں فراڈ نہیں ہوں اور نہ ہی اسے فراڈ کر رہا ہوں۔ اس نے میرا انگوٹھی والا ہاتھ چھوڑ کر کہا، میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے لیکن جادوئی کرشمہ پہلی بار دیکھا ہے۔ سچ پوچھو تو آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں ایک بار تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، مگر یہ آزمائش ذرا لمبی ہوگی۔ آج رات تم ہمارے مہمان ہو، میں صبح تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کون سا سیف کھولنا ہے۔ یہ 7 والا بیڈ روم تمہارے لیے ہے، میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے ساتھ اینجلا کی خوابگاہ سے باہر آیا۔ اس کے 7 والے کمرے میں داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ میرے اور اینجلا کے کمرے کے درمیان جو دیوار تھی اس میں ایک بڑے اسکرین کی طرح کھڑکی بنی ہوئی تھی جس کے پٹ نہیں تھے۔ کھڑکی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک شیشہ لگا ہوا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ شیشے کی ایک چھوٹی سی دیوار تھی جس کے دوسری طرف اینجلا کی خوابگاہ کا پورا منظر دکھائی دیتا تھا۔ اسٹفر نے مجھ سے کہا، تم یہاں آرام کرو، صبح ہماری ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا، جس سیف کو کھولنے کے لیے آپ مجھے دوبارہ آزمانا چاہتے ہیں اس کے متعلق آپ مجھے ابھی کیوں نہیں بتا رہے، صبح کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، صبح تک میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ بے یقینی کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری اس طلسمی انگوٹھی نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم سائنٹیفک طریقوں سے تجوریاں کھولتے ہو، لیکن تمہارا طریقہ تو ایسا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا۔ آپ کو یقین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آئیے ہم آپس میں سودا کر لیں۔ آپ کی بتائی ہوئی جس تجوری کو میں کھولوں گا اس کا آدھا مال میرا ہوگا اور آدھا آپ کا ہوگا۔ آپ کو مال کھانے سے مطلب رہنا چاہیے۔ میں تجوریاں کیسے کھولتا ہوں یہ سوچ کر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے صرف اپنے مقصد کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا وہ مقصد تم کس طرح پورا کرو گے۔ لیکن بات کچھ اور ہے، جس تجوری تک میں تمہیں پہنچنے کے لیے کہوں گا اس میں سے تمہیں دولت نہیں ملے گی۔ پھر اس میں سے کیا ملے گا؟ تجوری کے اندر تو خزانہ ہی ہوا کرتا ہے۔ ہاں، اس میں بھی ایک ننھا سا خزانہ ہے، لیکن اسے تمہیں نہیں مجھے فائدہ پہنچے گا۔ میں ایسی تجوری نہیں کھولتا جس سے مجھے فائدہ حاصل نہ ہو، لیکن اینجلا کی خاطر آپ کا یہ کام کر دوں گا۔ مجھے بتائیے وہ سیف کہاں ہے؟ ابھی نہیں، میں نے کہا نا، صبح تک مجھے یہ فیصلہ کرنے دو۔ دراصل میں تمہیں اپنا رازدار بنانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے سوچنے کا موقع دو۔ اچھا، گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جانے لگا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری طرف سے پلٹتے ہی وہ میری سوچ کو پڑھنا شروع کر دے گا، کیونکہ یہی ہتھ کنڈے میں دوسروں پر آزماتا رہا ہوں، اس لیے خیال پڑنے والوں کی تکنیک سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ جو صبح تک فیصلہ کرنا چاہتا تھا وہ دراصل میری سوچ کو پڑھ پڑھ کر مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ میں بھی اس کے اطمینان کے لیے صرف اینجلا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے دماغ میں ایک منفی سوچ ابھری۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ مجھے قرید رہا ہے۔ وہ میری سوچ میں مجھ سے پوچھ رہا تھا، کیا مجھے اینجلا کے ڈیڈی پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کہیں وہ مجھے کسی ایسے سیف کا پتہ تو نہیں بتائے گا جہاں میں پہنچتے ہی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں؟ میں نے مثبت سوچ میں کہا، نہیں اینجلا کا باپ ایسا تو نظر نہیں آتا۔ وہ جیسی پیاری پیاری سی ہے اس کا باپ بھی کچھ کم پیارا نہیں ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہے کہ صحیح نمبر کی ترتیب بتانے کے بعد وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے اور مجھ سے کوئی اہم کام لینا چاہتا ہے۔ کام کتنا اہم ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس یہ آرزو ہے کہ اس کام کے صلے میں اینجلا مل جائے۔
یہ سوچ کر میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میرے دماغ میں کوئی منفی سوچ نہیں ابھری۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب وہ خاموشی سے میرے متعلق سوچ رہا ہے، لہٰذا میں فوراً اس کے خیالات کو پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ کم بہت تو گھوم پھر کر اینجلا پر آ جاتا ہے۔ فی الحال یہ اینجلا پر دنیا کی کسی دولت کو ترجیح نہیں دے رہا ہے۔ اب یہی مناسب ہے کہ اینجلا سے دور سے تڑپاتی رہے اور اس کی طلب میں شدت پیدا کرتی رہے۔ اس پر جتنی دیوانگی طاری ہوگی وہ اتنی ہی توجہ سے جلد از جلد میری آزمائش سے گزر جائے گا۔ اب مجھے اس سلسلے میں اس کو ضروری ہدایت دینی چاہیے۔ وہی تمام رات اسے اپنی اداؤں سے اپنا دیوانہ بناتی رہے گی۔ یہ سوچ کر اس نے اینجلا کو آواز دی۔ جب اینجلا اس کے پاس آئی تو اس نے کہا، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نوجوان ہمارے بہت کام کا آدمی ہے۔ میں نے اسی لیے اسے یہ کمرہ دیا ہے تاکہ شیشے کی دیوار کے دوسری طرف اپنی خوابگاہ میں رہ کر تم اسے پاگل بناتی رہو۔ وہ مجھے پاگل بنانے کے طریقوں پر بحث کرتے رہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس بحث کے دوران اسٹفر میرے خیالات نہیں پڑے گا تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ڈائریکٹر جنرل سعید احمد سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ وہ ہاکس بے کے ایک کاٹیج میں میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے، اور یہ سوچ کر شاید میں آج رات واپس نہیں آ سکوں گا خود سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ میں نے اسی وقت ان کے ذہن پر دستک دی۔ وہ چونک کر بستر پر اٹھ بیٹھے، پھر چاروں طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، فرحات، کیا یہ تم ہو؟ ابھی میرے دماغ میں ایک سوچ ابھری ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ہماری ملاقات نہ ہو سکی تو تم دماغی رابطہ قائم کرو گے۔ کیا واقعی تم مجھ سے مخاطب ہو؟ جی ہاں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کرسٹوفر کسی بھی وقت میرے ذہن میں جھانک سکتا ہے، لہٰذا مختصر طور پر سن لیجئے کہ کرسٹوفر اور اس کی بیٹی اینجلا سے میری دوستی پکی ہو چکی ہے۔ میں آج مہمان کے طور پر ان کے ساتھ رہوں گا۔ کل صبح کرسٹوفر مجھے کسی ایسے سیف کا پتہ بتائے گا جس میں کوئی ایک اہم چیز رکھی ہوئی ہے۔ صبح وہ مجھے اپنا رازدار بنانے والا ہے۔ اب میں آپ سے روبرو ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں سوچ کے ذریعے آپ کو ساری باتیں بتا دیا کروں گا۔ فرحات، نہ جانے کتنے دنوں میں تمہیں کامیابی حاصل ہو، میں کب تک اس کاٹیج میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ آپ وہاں میرا انتظار نہ کریں۔ آپ اگر مناسب سمجھیں تو لاہور واپس چلے جائیں۔ بظاہر ہمارے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن میں خیال ہانی کے ذریعے ہزاروں میل کے فاصلوں کو سمیٹ کر اپنی مٹھی میں لے آتا ہوں۔ آپ ہمیشہ مجھے اپنے دماغ کے اندر پائیں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے سعید احمد سے دماغی رابطہ توڑ دیا اور فوراً ہی کرسٹوفر کے ذہن میں جھانکنے لگا کہ کہیں اس نے میری چوری تو نہیں پکڑ لی۔ عین وقت پر میں نے کرسٹوفر کی سوچ کو پڑھا تھا، کیونکہ ٹھیک اسی وقت اس نے اینجلا سے گفتگو ختم کی تھی۔ اینجلا اس سے رخصت ہو کر اپنی خوابگاہ کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی تمام لائٹس آف کر دی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اینجلا نے اپنی خوابگاہ میں داخل ہو کر شیشے کی دیوار کی جانب دیکھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کی خوابگاہ کی روشنی شیشے کے آر پار میرے بستر تک پہنچ رہی تھی۔ میں سگریٹ کے کش لگاتا ہوا اسے نظر آیا۔ وہ مطمئن ہو کر سوئچ بورڈ کے پاس آئی۔ اس نے لائٹ آف کر کے ایک نیلا بلب روشن کیا۔ وہ زیرو پاور کا بلب نہیں تھا، تیز نیلی روشنی تھی۔ اینجلا کے سرخ چہرے پر نیلی روشنی کا امتزاج ایسا تھا جیسے زہر کی نلاہٹ لیے کوئی ناگن کھڑی ہو۔ اس نے دوپٹے کو ایک طرف پھینک دیا اور پشواز کے بٹن کھولنے لگی۔ میں نے چند ساتھ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ میں کرسٹوفر پر یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ نظارہ مجھ پر جذباتی کیفیت پیدا کر رہا ہے۔ حقیقتاً بھی ایسا ہی تھا، لیکن آنکھیں بند کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا، کیونکہ اس نے یوگا کی مشق شروع کر دی تھی۔ یوگا جاننے والے سمجھتے ہیں کہ ان مشقوں سے گزرنے والی عورت بے شمار زاویوں سے اپنے بدن کو توڑتی ہے، موڑتی ہے، کبھی بدن کے کوس و قزح بناتی ہے اور کبھی کہکشاؤں کی طرح سیج پر بچھتی چلی جاتی ہے۔ اینجلا بھی ایسے زاویے پیش کر رہی تھی کہ اس وقت اس کے لیے وہ ورزش ہوگی، لیکن میرے لیے آزمائش تھی۔ ہوٹل سویٹ ڈریم کے سٹیج پر مصری رقاصہ نے لباس اتار کر وہ کمالات نہیں دکھائے تھے جو اینجلا دکھا رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کیبرے ڈانس دیکھ رہا ہوں۔ مسلسل مشقوں کے باعث اس کے گلابی بدن پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ کھلا ہوا گلاب شبنم کی بوندوں سے نہا رہا تھا۔ پھر وہ تولیہ لے کر پسینہ خشک کرنے لگی۔ کیونکہ بدن خشک کرتے وقت تولیہ جہاں جہاں پھسل رہا تھا میں وہاں تک پھسلنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا دل واقعی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آخر میں جوان تھا، ایک ایسا بھوکا تھا جس کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ بدن کے اس دسترخوان سے مختلف لذتوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ میں دیکھ سکتا تھا، سونگھ سکتا تھا، مگر شیشے کے آر پار اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں عہد کر رہا تھا اور کرسٹوفر کو سنانے کے لیے قسمیں کھا رہا تھا کہ اس پارے کی طرح مچلتے ہوئے بدن کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا۔ اس کے لیے اس کا باپ مجھے آگ میں جلنے یا کھائی میں کودنے کے لیے بھی کہے گا تب انکار نہیں کروں گا۔ کرسٹوفر جو چاہتا تھا میں اسی انداز میں سوچ رہا تھا اور اضطراب کی حالت میں کباب سیخ کی مانند کروٹیں بدل رہا تھا۔ کچھ تو سچ مچ کا اضطراب تھا اور کچھ دکھاوا بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کرسٹوفر کو سنانے کے لیے سوچا، رات زیادہ ہو گئی، اگر میں اسی طرح تڑپتا رہا اور جاگتا رہا تو صبح دیر تک سوتا رہوں گا۔ صبح اینجلا کا باپ مجھے اپنا رازدار بنانا چاہتا ہے، نہ جانے کتنی اہم تجوری کا پتہ مجھے بتائے گا۔
مجھے اب سونے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ صبح تازہ دم رہوں۔ اب میں آنکھیں کھول کر اینجلا کی خوابگاہ کی طرف نہیں دیکھوں گا، بلکہ اسی طرح آنکھیں بند کیے لا حول ولا قوت پڑھتا رہوں گا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق لا حول پڑھنے سے شیطان اور چڑیلیں بھاگتی ہیں، دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اس طرح نیند آ جاتی ہے۔ یہ سوچ کر میں بار بار لا حول پڑھنے لگا۔ اتنی دیر تک میں پڑھتا رہا کہ کرسٹوفر بیزار ہو جائے اور اکتا کر میرے ذہن میں جھانکنا چھوڑ دے۔ بہت دیر بعد میں خاموش ہو گیا۔ خاموشی میں بھی انسان کچھ نہ کچھ سوچتا ضرور ہے، لہٰذا میں بابا کمبل شاہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرے سوچنے کا انداز ایسا تھا کہ کرسٹوفر کو اس سے دلچسپی نہ ہوتی۔ اس کے بعد میں نے چپکے سے اس کے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ اس وقت وہ سوچ کے ذریعے اینجلا سے گفتگو کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا۔ میں بہت دیر تک اس کے دماغ میں جھانکتا رہا۔ لومڑی کو انگور نہ ملے تو اسے کھٹے کہتی ہے، چونکہ تم اب اسے نہیں مل سکتی ہو اس لیے وہ تمہیں چڑیل کہہ کر عربی زبان میں کچھ پڑھ رہا ہے، کم بخت رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، نہ جانے کیا پڑھے جا رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد پھر اس کے ذہن میں جھانک کر دیکھوں گا۔ فی الحال ہمیں کل کا پروگرام مرتب کرنا چاہیے۔ وہ اینجلا سے محو گفتگو تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں بستر پر سیدھا لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دماغ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، میں ہر طرح کی سوچ سے خالی ہو رہا ہوں اور مسلسل 2 گھنٹے تک سکون سے سوتا رہوں گا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھل جائے گی۔ میں ہمیشہ سوتے وقت یہی عمل کرتا تھا اور سونے سے پہلے اپنے جاگنے کا جو وقت مقرر کرتا تھا، اسی مقررہ وقت پر بیدار ہو جاتا تھا۔ اس عمل کے مطابق میں ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد بیدار ہو گیا۔ آنکھ کھلتے ہی میں چند لمحوں تک چپ چاپ پڑا رہا۔ پھر میں نے اپنی رسٹ واچ دیکھی۔ اس وقت 3 بجنے والے تھے۔ پھر میں نے چپکے سے کرسٹوفر کے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ اس کا دماغ پرسکون تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اینجلا کے دماغ کو ٹٹولا۔ وہ شیشے کے اس پار بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی دور سے دیکھ کر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے، اس لیے میں نے اس کی سوچ کو پڑھا۔ وہ کوئی الٹے سیدھے خواب دیکھ رہی تھی۔ بہرحال جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں باپ بیٹی گہری نیند سو رہے ہیں، تب میں نے عملی قدم اٹھایا۔ میں بستر پر پلیتھی مار کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے گہری سانس لے کر اپنی تمام سانسوں کو سینے میں سمیٹ لیا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلا گیا۔ اس وقت میری توجہ صرف کرسٹوفر پر تھی۔ سوتے وقت دماغ اس حد تک کمزور اور بے قابو ہوتا ہے کہ سونے والا کسی قوت ارادی سے کام نہیں لے سکتا۔ کرسٹوفر مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا، لیکن اس وقت خوابوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکنے والا دماغ بے قابو تھا اور میرے شکنجے میں آ سکتا تھا۔ میں نے ہولے سے اس کے ذہن پر دستک دی۔ کرسٹوفر، تم خواب دیکھ رہے ہو، تم خواب دیکھتے رہو گے۔ تمہاری آنکھیں بند ہیں اور اسی طرح بند رہیں گی۔ ذرا دیکھو، سوچو، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تہمکانہ انداز میں ایسا سوچتے وقت میں نے اسے ذہنی طور پر کسمساتے ہوئے محسوس کیا، شاید وہ نیند سے چوکنے والا تھا۔ میں نے پھر تہمکانہ انداز میں کہا، خاموش پڑے رہو، کسمسانے کی ضرورت نہیں ہے، خواب دیکھو، کوئی اندیشہ نہ کرو۔ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو اور ٹیلی پیتھی جاننے والا انسانی نفسیات سے واقف ہوتا ہے۔ تم اپنی اس نفسیات کو سمجھو۔ اس وقت خواب کی حالت میں تم جو آوازیں سن رہے ہو وہ تمہارے عمل کا رد عمل ہے۔ تم جس انداز میں دوسروں کو ٹرانس میں لاتے ہو، یہ ویسا ہی تہمکانہ انداز ہے جو خواب کی صورت میں تمہارے سامنے ہے، لہٰذا کوئی اندیشہ نہ کرو اور پرسکون ہو کر سوتے رہو۔ تم سو رہے ہو، تمہارے آس پاس جو خواب کی دنیا ہے وہ دھندلا رہی ہے۔ اس دھندلکے میں ایک اجنبی شخص تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ بھی دھندلایا ہوا ہے، مگر غور سے دیکھو، تمہیں صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں گی۔ ان آنکھوں کو دیکھو، تم ان آنکھوں کو پہلے بھی دیکھ چکے ہو، لیکن میرا حکم ہے کہ تم ان آنکھوں کو نہیں پہچانو گے، صرف ان کی انگارے برساتی تپش کو یاد رکھو گے۔ اپنی سوچ کے ذریعے جواب دو، کیا تم ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہو؟ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں کھول دی اور گھور کر خلا میں دیکھنے لگا۔ اس وقت کرسٹوفر کے دماغ سے اس کی سوچ ابھری۔ ہاں، میں ان آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اف، یہ کس طرح انگارے برسا رہی ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ میری ہی آنکھیں بہت خطرناک ہیں، دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، لیکن میں ان آنکھوں کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میری قوت ارادی کمزور کیوں پڑ گئی ہے؟ میں ان آنکھوں کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان آنکھوں کو نہیں دیکھوں گا۔ اسے ٹرانس میں لانا اور محکوم بنانا بچوں کا کھیل نہیں تھا، وہ میری ٹکر کا آدمی تھا، میری طرح ہپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی دونوں ہی علوم سے واقف تھا۔ اسے ٹرانس میں لانا اور محکوم بنانا بچوں کا کھیل نہیں تھا، وہ میری ٹکر کا آدمی تھا، میری طرح ہپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی دونوں ہی علوم سے واقف تھا، بلکہ اپنی عمر کے لحاظ سے زیادہ ہی تجربے کار تھا۔ لیکن یہ تو موقع کی بات ہوتی ہے، جسے موقع مل جاتا ہے اس کا داؤ چل جاتا ہے۔ کچھ دیر پہلے اس کے لیے بھی موقع تھا جب میں سو رہا تھا۔ اس وقت مجھے ٹرانس میں لا کر میری اصلیت معلوم کر سکتا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ سونے سے پہلے میں اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھتا ہوں، اپنے مقرر کردہ وقت کے مطابق سوتا اور جاگتا ہوں۔ اس دوران بڑے سے بڑا عامل میرے دماغ پر دستک دے تو اسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کرسٹوفر نے بھی دستک دی ہوگی تو میرے دماغ کے طرف آہنی حصار سے ٹکرا کر واپس چلا گیا ہوگا۔ بہرحال میں نے بڑی کوششوں کے بعد اسے خواب دیدہ حالت میں اپنا محکوم بنا لیا۔ میں نے اس سے کہا، اپنی سوچ کے ذریعے جواب دو، تم کون ہو اور کس مقصد کے لیے اس ملک میں آئے ہو؟
وہ اپنی سوچ میں جواب دینے لگا، میرا نام اسٹوفر گریس ہے، میں برطانیہ کا باشندہ ہوں، مجھے بچپن سے حیرت انگیز علوم سیکھنے کا حبت تھا۔ جوان ہو کر جب میں ہپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی کے علوم میں ماہر ہو گیا تو دولت سمیٹنے کے لیے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے جرائم کے راستوں پر چل پڑا۔